حافظ نعیم الرحمن صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے مذاکرات کی پیشکش کی۔ حافظ نعیم الرحمن صاحب نے اس کو قبول بھی کیا اور میری سربراہی میں ایک مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی۔ پھر حکومت اور جماعت اسلامی کی مذاکراتی ٹیم کے درمیان 5 دور ہوئے اور درمیان میں 3 میٹنگز کے بعد کمیٹی غائب ہو گئی اور اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، اور حافظ نعیم الرحمن صاحب نے کہا کہ اب ہمیں کمیٹی کے لیے تلاش گمشدہ کا اشتہار دینا پڑے گا۔ پھر کمیٹی کے لوگ آئے اور اس کے بعد ہمارا اسی دھرنے کی جگہ پر، دھرنے کے مقام پر ہمارا فائنل راؤنڈ مذاکرات کا ہوا اور ایک تحریری معاہدہ ہمارا طے پا گیا، اور اس میں ہم نے طے کیا ہے کہ یہ بجلی کے بل عوام کے لیے ناقابل برداشت ہیں، تنخواہ پیشہ طبقے پر اضافی ٹیکس ناقابل برداشت ہیں، پٹرول کی اور بجلی کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو پورا معاشی سرکل جام ہو کے رہ جاتا ہے، بے روزگاری بڑھ جاتی ہے اور صنعت کا پہیہ رک جاتا ہے۔ اور ہمارا موقف تھا کہ یہ جو انتظامی سطح پر عیاشیاں ہیں انہیں بند ہونا چاہیے، اور 1300 سی تک گاڑیاں استعمال کرنی چاہیے، سود کی لعنت ختم ہونی چاہیے، اور سب سے بڑا یہ تھا کہ آئی پی پیز کا ایک ایسا کینسر لاحق ہے جو پاکستان کی معیشت کے لیے زہر قاتل ہے۔ پھر ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ جاگیرداروں پر، بڑے لینڈ ہولڈرز پر یہ ٹیکس عائد ہونے چاہیے، اور ان میں سے بیشتر چیزوں پر جو معاہدہ ہوا ہے، بجلی کے بل حقیقی قیمت پر نیچے لانے کے لیے آئی پی پیز کے اس پورے نظام کو دیکھنے کے لیے ایک ٹاسک فورس بنا دی گئی ہے جس نے 1 ماہ میں اپنا کام مکمل کرنا ہے۔ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کے اضافے کے خاتمے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل پائی ہے جو فسکل بیس میں یہ راستہ تلاش کریں گے کہ اس کا متبادل کہاں ایڈجسٹ ہو سکتا ہے اور تنخواہ دار طبقے کو اس کا ریلیف مل جائے۔ اور وفاقی حکومت نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ صوبوں کے ساتھ مل کے جاگیرداروں اور بڑے لینڈ ہولڈرز پر جو ہے کہ انکم ٹیکس کا نظام اور میکنزم بنائے گی۔ اور میں اس بات کو بھی واضح کرنا چاہتا ہوں، مذاکرات بھی ہوتے ہیں، معاہدے بھی ہوتے ہیں، لیکن پوری قوم کے اندر یہ بات پورے تیقن کے ساتھ موجود ہے کہ حکمران دباؤ میں آ کے معاہدے کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں کے انگوٹھوں کے نشان بھی لگا دیتے ہیں، لیکن پھر انحراف کرتے ہیں، فرار کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ جیسے 2 روپے 65 پیسے فیول ایڈجسٹمنٹ کا اضافہ ہوا، ہمارا معاہدہ تو رات کو 11:30 بجے کے بعد ہوا، اور یہ اضافہ بالکل صبح پہلے ہی انہوں نے اعلان کر دیا ہوا تھا، لیکن سوشل میڈیا کے ماہرین اس کو ایسے گڈمٹ کر رہے ہیں اور عوامی حقوق کی جنگ کی جو جد و جہد ہے اور اس پر ایک پردہ ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اضافہ بھی غلط تھا اور یہ بجلی کے بل بھی قابل قبول نہیں ہے، اور یہ بجلی سستی کرنی پڑے گی۔ اس لیے ہم نے حافظ نعیم الرحمن صاحب نے اس کا پورا لائے عمل کا اعلان کیا ہے کہ ہم اس کا فالو اپ کریں گے، پوری قوم کو بیدار رکھیں گے، معاشرے کے، سماج کے تمام طبقات کو ہم بیدار رکھیں گے، اور اسی طریقے سے انشاءاللہ یہ متعین مدت کے بعد مسائل حل ہو گئے تو فابہا، مسائل حل نہیں ہوں گے تو پھر یہ محنت جو مسلسل جاری رہے گی، پورے ملک میں سے کارواں چلیں گے اور اسلام آباد کی طرف یلغار ہو، اور ایسے حکمران کہ جن کی بنیاد کمزور ہے، جن کی اپنی قانونی حیثیت کمزور ہے، جن کے اندر اس اقتدار پر رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، لیکن
اگر وہ عوام کے مسائل بھی حل نہیں کرتے، آئی پی پیز کو بھی لگام نہیں دیتے، بجلی کے بلوں میں بھی کمی نہیں لاتے، پٹرول کی قیمتوں کو بھی حقیقی لاگت میں نہیں لاتے، عام آدمی پر ٹیکسوں کے بوجھ کو کم نہیں کرتے، تاجر ہیں، ایکسپورٹر ہیں، جن پر ٹیکسوں کا انبار اور ایک نظام کی خرابی کی وجہ سے مشکلات پیدا کی ہیں، تو انہیں اس مسائل کا حل کرنا ہوگا۔ میں آج کے اس جلسے کے آغاز سے پہلے ہی آپ کے توسط سے حکمرانوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں۔ ہم نے دھرنا سنجیدگی کے ساتھ منعقد کیا، باوقار طریقے سے کیا، دھوپ میں، بارش میں، شدید گرمی اور حبس میں مرد و خواتین، نوجوان جاں فشانی کے ساتھ وہاں موجود رہے، اور یہ محض کوئی میڈیا پر تصویروں کے لیے یا کلپس چلانے کے لیے نہیں، ہم نے سنجیدگی کے ساتھ سوچا ہے کہ پاکستان کو خوددار، باوقار اور پاکستان کو اپنے قدموں پہ کھڑا رکھنے کے لیے اب معاشی استحکام ناگزیر ہے۔ اقتصادی استحکام ہوگا تو پاکستان میں سیاسی استحکام بھی ہوگا۔ ہم پوری قوم کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم نے جس دھرنے کا عوامی مطالبات پہ آغاز کیا ہے، اس پر عمل درآمد کے لیے بھی ہم کوشاں ہوں گے، ہم جد و جہد کریں گے، اور یہ جد و جہد تیز تر ہوتی چلی جائے گی، اور پاکستان کے عوام کو ان کے حقوق دلانے میں کامیاب ہوں گے۔ دھرنے کا پہلا مرحلہ کامیاب رہا ہے، دھرنے کا پہلا مرحلہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں شاندار رہا ہے، اور حکمران اس کا حل تلاش کریں گے۔ حل نہیں تلاش کریں گے تو پھر انہیں آئینی، جمہوری، سیاسی، عوامی مزاحمت اور اس کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ یہ دھرنے بھی جاری رہیں گے، عوام کے مسائل بھی حل ہوں گے، اور پاکستان کے عوام میں مایوسی، انارکی، فساد کی بجائے ہم پاکستان کو حقیقی معنوں میں ترقی کی طرف لے کے چلیں گے۔ 14 اگست 78واں یوم آزادی ہمیں اسی چیز کا پیغام دیتا ہے کہ ہم عزم کریں اور اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں اور پاکستان کو باوقار بنائیں۔ میں آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آج امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن صاحب اس جلسہ عام میں آئندہ کا لائحہ عمل، روڈ میپ اور آئندہ کے تمام مراحل کا اعلان کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ یہاں آ گئے ہیں تو یہ اثرات کی وجہ سے ہی آئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ بھئی اثرات تو بالکل واضح ہو چکے ہیں، دھرنا بھی ہوا، قرآن بھی آئے، مذاکرات بھی ہوئے، اور اس کے لیے ایک ٹائم لائن بھی ہوا، اور اس کی تمام چیزوں کو متعین کر دیا گیا۔ نمبر 1 کہ بھی بجلی کے بل کم ہونے چاہیے۔ آئی پی پیز کو ایک ایسی مقدس گائے بنا دیا تھا کہ جیسے اس کو ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ جاگیردار اور بڑے لینڈ ہولڈرز کے بارے میں بات کرنا پاکستان میں ناممکن بنا دیا تھا۔ اس دھرنے کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ ہم نے یہ اصول طے کروا لیا کہ بجلی کے بلوں پر اضافی ٹیکس ہٹیں گے، اور فسکل سپیس میں سے بجلی کے بلوں کو حقیقی قیمت کے ساتھ منسلک کیا جائے گا۔ آئی پی پیز کے جتنے بھی معاہدے ہیں اس پہ نظر ثانی ہوگی، جانچ پڑتال ہوگی، اور جو ملک و ملت کی معیشت پر بوجھ ہے ان کا خاتمہ ہوگا۔ اور اسی طرح ہم نے یہ متعین کروایا ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا معاہدہ نہیں کہ جس پہ نظر ثانی نہ ہو سکے۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ چند خاندان اس کی بنیاد پر قوم کا خون چوس جائیں اور 25 کروڑ عوام ان مشکلات کا شکار رہیں۔ تو جیسے میں نے کہا، یہ پہلا مرحلہ الحمدللہ کامیاب رہا ہے، اور اگلے مراحل کی بھی ہم پوری تیاری کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔